إن الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن والله سميع عليم۔ 11واں پارہ جس میں سورۃ التوبہ کی کچھ آیتیں، سورہ یونس مکمل اور سورہ ہود کی ابتدائی 3-4 آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ ہماری تلاوت کو سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔ سورہ توبہ سے متعلق گزشتہ درس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آج مزید چند باتیں جو بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر کہی ہے، اس مہینہ سے متعلق بھی ہے۔ عام طور پر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اسی ماہ میں، اور ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہے ان میں سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 103 جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے صدقہ وصول کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ان کے مال کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وصلی علیہم، اور آپ ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے قلب کے لیے، ان کے دل کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ وصول کرنے کا حکم دیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر صدقہ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے لوگوں کو، صحابہ اکرام کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس 50 یعنی اگر کسی انسان کے ساتھ 85 گرام سونا موجود ہے، یا اسی طریقے سے اس مقدار میں پیسے، کرنسی موجود ہے، یا 495 گرام کسی کے پاس چاندی موجود ہے، یا اس کے برابر رقم موجود ہے، پیسے موجود ہیں، اور 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ کی فرضیت ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے ایک مسلمان کے لیے کلمہ شہادتین کا پڑھنا ضروری ہے، نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، اگر اس نصاب کو، ان شرائط پر وہ اتر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ کا بھی دینا فرض ہو گیا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کی بڑی وعید اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اسی صورت میں سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا بتایا؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس بنیاد پر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ توبہ کرنے والا، نماز پڑھنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا کیا ہے؟ دینی بھائی ہیں، یعنی بھائی کا جو رشتہ ہے۔ ابھی کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ منافقوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ منافق کے بارے میں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ اور مومنوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ تو چاہے وہ زکوٰۃ فرض ہو یا عام صدقہ ہو، ایک مومن کی پہچان اور شناخت اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے۔ اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو مثال کے طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے
تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اگر نبی کے زمانے میں کوئی معمولی چیز کی بھی زکوٰۃ نکالا کرتا تھا، اگر آج وہ زکوٰۃ سے روک رہا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی میں فوج لے کر اترتا ہوں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا میں اس سے زکوٰۃ وصول کروں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یادگار ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا. اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں بڑی وعید فرمائی ہے. مثال کے طور پر اللہ نے کہا سورہ توبہ کے اندر والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ رب العالمین کہتا ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں، کرنسی کے شکل میں، سونے یا چاندی کے شکل میں خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اچھا، دردناک عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی ہے، اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے تو یہ خوشخبری نہیں ہے، بری خبر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. جیسے ہم بھی اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں، اگر کوئی شرارتی کرتا ہے رکو ابھی میں تجھے مزہ چکھاتا ہوں. مزہ چکھانے کا مطلب کیا ہے؟ رسگلہ کھلائیں گے؟ نہیں، مزہ چکھانے کا مطلب ہے کہ اس کو کچھ نصیحت کریں گے، اس کو کچھ ماریں گے. اللہ رب العالمین نے کہا فبشرہم، اے نبی آپ بھی انہیں دردناک اور المناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. وہ عذاب کیسا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، سونے اور چاندی کو اور کسی کرنسی کو، روپیے اور پیسے کو جو خزانہ بنا کر رکھتا تھا اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا. فتقویٰ بها جباہہم، اسی کرنسی سے پیشانی کو داغا جائے گا، اور کسے؟ وجنوبہم، پہلو کو، وظہورہم، اور پیٹھ کو، جس کو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں خزانہ کی شکل میں، ہم کیا نہیں کرتے؟ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. دیکھیے جمع کر رکھنا یہ قابل مذمت نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن صدقہ نہ کرنا یہ بری بات ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یہی سونے اور چاندی کو، یہی کرنسی اور پیسے کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جس کو تم نے خزانہ اور کنز بنا کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھتے رہو، اس کا مزہ کیا کرو؟ چکھتے رہو، جس کو ہم نے بڑے ہی محنت سے کمایا اور پھر اس کو ہم نے جمع پونجی بنایا اور اس کو ہم نے محفوظ رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو یہی ہمارا دشمن بن جائے گا. لہٰذا خرچ کرنا کتنا ضروری ہے اس سے پتہ چلتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال سے نوازا، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، صاحب نصاب کو پہنچ گیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو، اس خزانہ کو گنجے سانپ کی شکل بنائے گا اور اس پر 2 سیاہ داغ ہوں گے، زہریلا سانپ ہوگا، اس کے جبڑے کو پکڑے گا، یہ مال ہم اور آپ جو جمع کرتے ہیں، اور سامنے آ کر ایسے کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. یہ کون کہے گا؟ ہم نے جو مال کو جمع کر رکھا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا. تو سورہ توبہ کے اندر جہاں بہت ساری تعلیم دی گئی ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر خرچ نہیں کرو گے تو اس کی سزا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ یہ مال کو تم کہاں خرچ کرو گے؟
اس صدقات کو زکات کو کہاں خرچ کرو گے؟ سورہ توبہ کے اندر 8 مصارف کا ذکر ہے، یعنی 8 جگہوں پر آپ اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مقام پر اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ فقیر، مسکین، اس پر کام کرنے والے، والعاملین علیہا یعنی جو اس پر کیا کرتے ہیں؟ چندہ وصول کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے والمؤلفۃ قلوبهم اور تالیف قلب کے لیے۔ تالیف قلب کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا مسلمان ہے جو کمزور ایمان والا ہے، اگر غیر مسلم کچھ پیسہ دے دے تو ادھر وہ چلا جائے گا، تو اسے آپ دے سکتے ہیں۔ یا کچھ ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو اگر آپ انہیں زکوٰۃ دیں تو پھر وہ آپ کی طرف آ بھی سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لالچ نہیں، جیسا کہ ہندوستان کے قانون کے حساب سے آپ کو دینا ہے۔ اسی طریقے سے فی سبیل اللہ کا لفظ بھی اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، جو اللہ کے راہ میں، فی سبیل اللہ تو اصل میں ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، لیکن بہت سارے اللہ کے راستے ہیں، انہی میں سے علم کو طلب کرنے والے کو بھی ایک حدیث جو آئی ہوئی ہے، بعض محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا ہے کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، جو علم طلب کرنے کے نکلتا ہے وہ اللہ کے راہ میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو مدرسہ میں تعلیم دی جاتی ہے یہ بھی ایک فی سبیل اللہ کا راستہ ہے، تو یہ بھی ایک مصارف میں سے ایک مصرف ہے۔ اسی طریقے سے جو مقروض ہیں، جائز طریقے پر اپنی ضرورت، اپنی خواہش نہیں، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے مقروض ہو گیا، اسے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مسافر ہے اسے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ غلام اگر ہے، جیسے قیدی، بے گناہ بہت سارے قیدی ہمارے ملک کے اندر ہے، پیسے کے لیے وہ نکل نہیں پا رہے ہیں، تو انہیں بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ کیا ہے؟ فیصلہ ہے۔ یہ 8 مصارف کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ مختصراً آپ کے سامنے سورہ توبہ کے بارے میں۔ اس کے بعد جو سورہ یونس تلاوت کی گئی ہے، سورہ یونس علیہ السلام کے نام سے مشہور، آپ ایک نبی ہے جانتے ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ایک جگہ پر کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ 2 جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کہا فاصبر ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو۔ مچھلی والے کون تھے؟ یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام بہت جلد باز نبی تھے، جلد باز تھے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ صبر کریں، اور صبر کی مثال سیدنا ایوب علیہ السلام کی دی جاتی ہے کہ وہ بہترین صبر کرنے والے تھے۔ اور یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ صبر کرنے والے نہیں تھے، تو آپ یونس علیہ السلام کی طرف نہ ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی میں رہنا پڑا، اور قرآن کے اندر کہا گیا کہ انہوں نے ایک ذکر، ایک دعا اللہ سے کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے کہا کہ اگر یونس علیہ السلام اس دعا کو نہ پڑھتے تو اس مچھلی کی حیات قیامت تک ہوتی، یونس علیہ السلام کو مچھلی قیامت تک لے کر سمندر میں پھرتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک جگہ کہا ہے۔ اور اس صورت میں یعنی سورہ یونس میں اور ایک بات جو قابل ذکر ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو پار کرتے ہیں تو فرعون اور اس کے جو لشکر تھے وہ بھی ڈوب جاتے ہیں، لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے پروردگار عالم، یہ فرعون اور اس کے لشکر اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک کہ تیرے عذاب کو دیکھنا نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بددعا تھی، اے اللہ یہ اس وقت ایمان لائے جب عذاب کو دیکھ لے، اور جانتے ہیں کہ جب عذاب کو دیکھ لیتا ہے اور کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا، اور یہی ہوا۔ لیکن ہمارے نبی کا کیا کہنا، ہمارے نبی کی حالت یہ تھی، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کئی جگہ پر سورہ کہف کے اندر اس کو ذکر کیا ہے،
لعلک فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ اتنے فکر مند رہا کرتے تھے کفار سے، مشرکین سے، یہود اور نصارہ سے، کہ آپ خودکشی تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے تھے کہ کیوں یہ ایمان نہیں لائے، کیوں نہیں ایمان لا رہے ہیں. یعنی اتنے فکر مند ہوا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اے پروردگار عالم انہیں کیا کر دے، اس وقت تک ایمان نہ لانے کی توفیق دے جب تک کہ تیرے عذاب کو نہ دیکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ دعا کی. مثال کے طور پر آپ طائف سے جب واپس آ رہے ہیں تو اس وقت بھی پہاڑوں کے فرشتے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے نبی اگر آپ کا حکم ہو تو یہ دونوں پہاڑ کو میں طائف کے بستی میں پیس کر اسے نست نابود کر دوں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ شاید اس کی جو نسل ہوگی، ان کی جو اولاد ہوگی وہ ایمان لائے گی. اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ان کی اولاد ایمان لائے گی. اور اللہ کا ایسا ہی کرنا ہوا کہ کچھ عرصہ کے بعد جس طائف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا وہاں کے بہت سے بلکہ تمام طائف والوں نے ایمان لایا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے جو کبھی لوگوں کو یعنی اس طرح کی ایمان نہ لانے کی بد دعا نہیں دیا کرتے تھے. انہی چند کلمات کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.